مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عاقد کی طرف جو شرطیں لوٹ رہی ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے۔ دو قسمیں بتائی تھیں عاقد کی طرف لوٹنے والی شرطوں کی۔ پہلی قسم پر کلام چل رہا ہے، احدہما ان یکون عاقلا، اور اسی شرط اول کے تحت مسائل متعددہ کی تفریع چل رہی ہے۔ آج کے سبق میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے شروعات کی گئی ہے۔ چنانچہ صاحب کتاب نے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا کہ اگر کسی شخص کو مسلمان غلام خریدنا ہے یا قرآن کریم خریدنا ہے، مصحف جس کو کہا جاتا ہے، تو مسلمان غلام خریدنے کے جائز ہونے کے واسطے ایسے ہی مصحف شریف کی خریداری کے جواز کے واسطے خریدار کا مسلمان ہونا شرط ہے، یعنی مشتری کا اسلام مسلمان غلام کے خریدنے کے جواز اور مصحف شریف کے خریدنے کے جواز کے لیے اسلام مشتری شرط ہے عند الشافعی، امام شافعی کے یہاں۔ لہذا یہ چیز کافر سے جائز نہ ہوگی، یعنی کافر کی طرف سے یہ چیز ناجائز ہوگی کہ کافر مسلمان غلام کو نہیں خرید سکتا، ایسے ہی کافر مصحف شریف کو اس کا خریدار وہ نہیں بن سکتا۔ یہ امام شافعی کا مسئلہ ہے اس بارے میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بھی صاحب کتاب نے پیش کی ہے۔ دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر ہم اس کو عام رکھیں اور یہ کہہ دیں کہ کافر بھی مصحف شریف خرید سکتا ہے اور کافر بھی مسلمان غلام کا مالک بن سکتا ہے، تو اس میں ایک خرابی لازم آئے گی، اور وہ خرابی یہ ہوگی کہ کافر جب مسلمان غلام کو خرید کر لائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر مسلمان غلام کا مالک بھی بنے گا، اور کافر جب مسلمان غلام کا مالک بنے اور مسلمان غلام مملوک ٹھہرے تو اس میں اذلال مسلم ہے۔ کیا ہے؟ اذلال مسلم، مسلمان کو ذلیل کرنا ہے اور اس کو حقیر سمجھنا ہے، اور اذلال مسلم ممنوع و محظور، اور جو ممنوع اور محظور کو مستلزم ہو وہ خود ممنوع و محظور۔ لہذا کافر کا مسلمان کو خریدنا یہ ممنوع، جب یہ ممنوع ہو گیا تو اسلام مشتری شرائع مسلم کے جواز کے لیے یہ ثابت ہوا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام شافعی نے۔ اسی وجہ سے امام شافعی نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ اذلال مسلم ہے، اب جب اس نے پھر بھی خرید لیا تو اس کافر مالک بائع کو اس مسلمان غلام کے بیچنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تمہارے نزدیک بھی، یعنی امام اعظم اور احناف بھی یہ کہتے ہیں
کہ اگر کافر نے مسلمان غلام کو خرید لیا تو اس کو مجبور کیا جائے گا بیچنے پر. کس کو؟ کافر کو، کہ اس کو بیچ دو اگر تم خیریت چاہتے ہو تو، ورنہ سمجھ لینا، ورنہ میں سب کچھ آ جاتا. تو مجبور کا تو مطلب یہی ہے، پوائنٹ پہ لینا. اب اسی لیے تو امام شافعی نے کہا تم بھی مجبور کرتے ہو اس کو بیچنے پر، کیا وجہ ہے؟ لہذا یہی وجہ ہے الذی قلنا، جو ہم نے بیان کی. تو اس سے ثابت ہوا کہ اسلام مشتری شرط ہے. یہ امام شافعی نے. اور ہماری بھی تو دلیل ہونی چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی بیع کے کلمات آئے ہیں حدیثوں میں، جو بیع و شراء کا حکم آیا ہے، تو وہ بیع اپنے معنی عام پر ہیں. بیچو، خریدو، تو بیع اپنے عمومات پر وہ مشتمل ہے. بیع کے عمومات ہماری دلیل ہیں. یعنی روایتوں میں اس کی تفصیل نہیں آئی ہے کہ عبد مسلم کی بے مسلم سے ہوگی اور عبد کافر کی بے کافر سے ہوگی، اس کی تفصیل نہیں ہے. بنا کسی فصل کے، مطلب یہ ہے کہ روایتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ مطلقاً بیع و شراء کرو، غلاموں کو خریدو، چاہے وہ عبد مسلم ہو یا عبد کافر ہو. یہ آیا ہی نہیں ہے کہ اگر کافر ہے تو مسلمان کو نہیں خرید سکتا، اس کی تفصیل نہیں ہے. لہذا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب بیع اپنے معنی عام کی وجہ سے، اس کی معنی عام کی جب صراحت ہے تو وہ عموم پر ہی محمول ہوگا. ہاں اگر کسی دلیل کی بنیاد پر کسی مقام پر اس کو کسی وجہ سے خاص کر دیا گیا ہے تو وہ الگ میٹر ہے، وہ تو مخصص کی وجہ سے پھر خاص ہوتا ہے. اور کوئی ایسی دلیل ہے نہیں کہ جو تخصیص پیدا کرے بیع کے مفہوم میں. تو اس وجہ سے عموم کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا کہ مسلم غلام کو خریدنے کے لیے اسلام مشتری لا یشترط، قرآن کریم کو خریدنے کے لیے اسلام مشتری لا یشترط، بل یجوز ذلک من الکافر عندنا، بلکہ یہ کافر کی طرف سے بھی کیا ہے؟ جائز ہوگا. ایک دلیل تو ہماری یہ ہوئی امام اعظم کی طرف سے. اور دوسری دلیل ذرا سننا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب کافر مسلمان غلام کو خریدے گا تو ظاہر سی بات ہے خریدنے کی بنیاد پر کافر کو مسلمان غلام میں کافر کے لیے ملکیت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ اور یہ کافر کے لیے ملکیت مسلمان میں شرع کی بنیاد پر ہی ثابت ہو رہی ہے. اور یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ کافر اس بات کا اہل ہے کہ اس کے لیے مسلمان پر ملکیت ثابت ہو جائے. یعنی کافر کو مسلمان پر ملکیت ثابت ہوتی ہے، ملکیت مسلمان پر ملکیت کا اہل ہے وہ. کیا آپ اس مسئلے کو نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی کافر بیٹا ہو، اگر کوئی کافر بیٹا ہو اور اس کافر بیٹے کا باپ مسلمان غلام ہو، کافر بیٹے کا باپ مسلمان غلام ہو، تو یہ کافر کیا اپنے مسلمان باپ غلام کا وارث نہیں ہوگا؟ بتائیے. ہوتا ہے. کافر بیٹا اپنے مسلمان باپ غلام، جو اس کا باپ غلام ہے، مسلمان غلام باپ کا کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے. اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو وارث کون بنے گا؟ کافر بیٹا. تو اب کافر کا مسلمان کا مالک ہونا یہ تو ثابت ہوا.
ہاں؟ نہیں، ہمارے نزدیک بات ہے نا، ہمارے نزدیک یہ بات ہے کہ اگر کوئی کافر بیٹا ہے تو وہ اپنے مسلمان باپ، اس کا باپ غلام ہے، اس کا کیا بنتا ہے؟ وارث بنتا ہے۔ ہاں؟ نہیں، چونکہ یہاں اس کی بات چل رہی ہے نا، غلام کو خریدنے کی بات چل رہی ہے، تو مسلمان باپ غلام اسی لیے لگایا انہوں نے۔ ہاں، مالک کے معنی ہے نا، یہ نہیں ہے وہ جو ترک ورک والا نہیں ہے، وہ مت سمجھنا۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو یہاں اس کا کیا ہو رہا ہے؟ وہ مالک ہو رہا ہے، ورنہ تو کفر مانع ارث ہے نا۔ آپ نے سراجی شریف کے اندر موانع اربعہ پڑھے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو یہاں کافر جو ہے اپنے مسلمان باپ غلام کا کیا ہو رہا ہے؟ مالک بن رہا ہے۔ تو کیوں بن رہا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ کافر مسلمان کا کیا بن سکتا ہے؟ مالک بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری تائید، یعنی ہماری بات کی تائید ہو رہی ہے اس بات سے کہ کافر کے مسلمان کے مالک بننے میں لا حرج فیہ ولا بأس فیہ، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا مضائقہ نہیں ہے۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ کسی شخص کا کافر غلام تھا، کسی شخص کا کیا تھا؟ تو اس نے گردن رکھ دی، کیا مطلب؟ مسلمان ہو گیا، گردن رکھ دی یعنی اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب مطلب اس کی ملکیت اس میں کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ کافر تھا کسی کا، اس کا غلام کافر تھا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد بھی آقا کی ملکیت اس میں کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حقیقت میں ملک مقتدا ہے۔ ملک مقتدا کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی پہلے سے اب نئی ملکیت اس کی ہوئی ہے، نئی ملکیت اس کو کیا ہوئی ہے؟ حاصل ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملکیت، مالک ہونا یہ عرض ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ مالک ہونا عرض ہے نا بھائی، کبھی کوئی مالک ہے، ملکیت اس سے ختم ہو رہی ہے، تو ملک ایسا عرض ہے کہ جس کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ لہٰذا کافر غلام کا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اس کے مالک کا، اس کا مالک رہنا اور ملک مقتدا کے طور پر اس کا مالک رہنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کافر مسلمان کا مالک بن سکتا ہے۔ یہ نظیریں ہماری بات کی تائید کر رہی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ کافر مسلمان پر مالک بن جائے۔ لہٰذا اب ہمارے طور سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مصحف شریف خریدنے کے لیے یا مسلمان غلام کو خریدنے کے لیے اسلام مشتری لا یشترط، شرط نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ کہا تھا امام شافعی نے کہ وہ اذلال مسلم ہے، یہ کہا تھا کہ نہیں کہ اگر مسلمان کو خریدے گا کافر تو مسلمان کی توہین ہے، مسلمان کو ذلیل کرنا ہے، وَهَذَا لَا يَجُوزُ، اور اسی پر نتیجہ مرتب کر لیا تھا۔ اس کا جواب صاحب کتاب نے دیا ہے۔ جواب یہ دیا ہے، دیکھیے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ جواب یہ ہے، ہمارے نزدیک جو ملکیت ہے، ہمارے نزدیک جن امور میں مسلمان کو ذلیل کرنا پایا جاتا ہے، جن امور میں، جس میٹر میں تحقیر مسلم لازم آتی ہے، ان امور میں ملکیت لا یظہر عندنا، ہمارے نزدیک ان امور میں ملکیت ظاہر نہیں ہوتی ہے، ثابت نہیں ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ ثابت، کچھ نے کہا ثابت ہوتی ہے مگر ظہور اس کا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر استخدام کے حق میں، مسلمان غلام کو خریدا خدمت کے لیے، تو خدمت لینے میں اذلال مسلم ہے، نہیں ہے کیا؟
کافر کس سے خدمت لے رہا ہے؟ یعنی کافر مخدوم بنا ہوا ہے، یہی تو ہے، اور مسلمان خادم. والمخدوم افضل من حیث اللفظ من الخادم بحیث اللفظ. تو لفظ کے تقاضوں کے اعتبار سے مخدوم افضل اور خادم مفضول. اور افضل اور مفضول میں چھوٹا کون ہوتا ہے؟ مفضول. لہذا جہاں مفضول مسلم ہوگا استخدام والی صورت میں تو وہاں تحقیر لازم آئے گی. اور ابھی پڑھا کہ جن امور میں اذلال مسلم ہے، الملک عندنا لا یظہر، ان امور میں ہمارے یہاں ملکیت ظاہر نہیں ہوگی. ایسے ہی وطی کا معاملہ ہے کہ کافر نے مسلمان لونڈی خرید لی. ارے یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کافر نے مسلمان لونڈی خرید لی. اب باندی خرید لی، لونڈی باندی کے معنی میں، کسی اور معنی میں اس کو مت لینا. ارے لونڈی یہاں بولا جاتا ہے یار، تو لونڈی باندی کے معنی میں ہے تو باندی خرید لی. یہ بھی جا رہا ہوگا اس کے اندر. تو اب باندی جب خرید لی تو بھائی باندی کا کیوں خریدتا ہے انسان؟ آپ نے پڑھا ہوگا اس کو بنا نکاح کے مستفرشہ بنا سکتا ہے. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ اس کا بچھونا بنے گی، اس کا بستر بنے گی جو خرید کر کے لایا ہے، اور وہ اس کو یوز کرے گا اور وہ خود مالک بنا بیٹھا ہے. تو اس میں بھی کیا ہے؟ اذلال مسلمہ ہے کہ ایک کافر کے نیچے ہے وہ، اور کافر اس سے وطی کر رہا ہے اور وہ اس کا بچھونا بنی ہوئی ہے. یا مطلب مسلمان باندی سے وطی نہیں بھی کر رہا ہے تو کم سے کم فائدہ تو اٹھا رہا ہے مسلم جاریہ سے. تو کافر کا مسلم جاریہ سے استمتاع کرنا، فائدہ حاصل کرنا، وطی کرنا، اس میں بھی کیا ہے؟ اذلال مسلم. لہذا یہ ان امور میں سے ہے کہ جہاں الملک لا یظہر عندنا، ملک ہمارے نزدیک ان امور میں ظاہر نہیں ہوگی. کیوں؟ لما ان فیہا، ان امور میں کیا ہے؟ اذلال بالمسلم، مسلم کی کیا ہے؟ تحقیر ہے، اذیت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اذلال مسلم کا جو معاملہ اور علت ہے یہ عام نہیں ہے. یہی تو ہے، اذلال بالمسلم لیست هذه العبارة على العموم كما قال الشافعی بل على الخصوص كما قلنا، بلکہ یہ کس پر محمول ہے؟ خصوص پر، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا. ہاں جن امور میں ذلت و ہوان نہیں ہے، جن امور میں تحقیر مسلم نہیں ہے، جیسے کہ اعتاق، آزاد کرنا. کافر نے مسلمان غلام کو خریدا للاعتاق، آزاد کرنے کے لیے، تو اس میں کیا اذلال مسلم ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. کم سے کم یہ آزاد کرنے کے لیے کافر ہے، خرید رہا ہے، تو کافر مسلمان کا مالک بن رہا ہے، اور ایسے امر میں مالک بن رہا ہے لا ذل فیہ، جس میں کوئی ذلت و ہوان. یا اسی طریقے سے خرید اس لیے رہا ہے کہ مدبر بنائے گا. کیا بنائے گا؟ مدبر، یعنی کہے گا کہ تم میرے مرنے کے بعد کیا ہو؟ آزاد ہو. تو اس میں بھی فائدہ ہے، اگرچہ جلدی کا نہیں ہے، مگر جب وہ کافر مرے گا اس کا کام 35 ہو جائے گا. 35 کا مطلب آزاد. تو اس میں ذلت ہے کیا؟ اذلال مسلم ہے. اسی طریقے سے کتابت، مکاتب بنانے کے لیے خرید رہا ہے، لے آیا خرید کر کہہ دیا بھائی ایسا ہے 25,000 روپے دے دینا اور بدلے کتابت ادا کر کے اپنا کام بنا لینا. تو اس میں بھی اذلال مسلم نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یا بیچنے کے لیے خرید رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ امور ایسے ہیں کہ لیست فیہا اذلال بالمسلم،
کہ جن میں اذلال مسلم نہیں ہے، اور جہاں اذلال مسلم نہیں ہے یعنی جہاں، تو وہاں لا حرج فیہ ولا باس، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ مسلمان کا کافر کیا بن جائے، مالک۔ اور رہی یہ بات کہ وَلِہَٰذَا یُجْبَر کہا تھا، ارے کہا تھا کہ نہیں وَلِہَٰذَا یُجْبَر، اسی لیے تو اس کافر کو اس کے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تمہارے نزدیک بھی عندکم کہا تھا کہ چونکہ وہ مالک نہیں، اذلال مسلم ہے، اسی لیے فوراً بھائی مسلمان کی ایک لمحہ ذلت برداشت نہیں ہے، اس کو جلدی باہر نکالو، اس کو باہر کرو اس کی ملکیت سے، تاکہ اذلال مسلم سے بچا جا سکے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے یہ پتہ چلا کہ اس سے جو ہم نے ابھی تشریح و توضیح کی کہ ملکیت ان امور میں کہ جہاں اذلال مسلم ہے ان میں ظاہر نہیں ہوتی ہے، اور جہاں اذلال مسلم نہیں ہے ان میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیچنے پر اس کافر کو مجبور کرنا یہ ذلت کو دفع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس کی جو ذلت ہو رہی ہے غلام کی اس کو دفع کیا جائے، جیسے کہ امام شافعی نے سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذلت ہے ہی نہیں تو دفع کہاں سے ہوگا؟ بھئی غلام کو خریدنا تو نفس بے میں، کافر کا مسلمان غلام کو خریدنے کے نفس یعنی نفس بے میں کوئی ذلت ہے؟ جب ذلت نہیں ہے تو اس کا دفع کیوں کر ہوگا کہ دفع نفس ذلت کے ثبوت کے بعد، پہلے نفس ذلت کا تو ثبوت ہو بعد میں اس کا دفع ہوگا۔ جب مطلب نفس ذلت ہی نہیں ہے تو دفع پھر کاہے کا؟ تو بیچنے پر مجبور کیا جانا لیست لدفع الذل ہے، یہ دفع ذلت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں کیوں ہے وہ بتا رہے ہیں۔ یہ جلدی جو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا یہ ایسے فعل کے پائے جانے کے احتمال کی بنیاد پر ہے کہ وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسا فعل کیا؟ جیسے کافر نے مسلمان کو خرید لیا، تو اب چونکہ مسلم اور کافر کے درمیان کیا ہے؟ عداوت نہیں ہے کیا؟ کفر اور اسلام ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ منافی ہیں۔ تو جو اس سے متصف ہوگا وہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہوگا؟ منافی۔ تو جب کفر و اسلام ایک دوسرے کے منافی تو کافر اور مسلم ایک دوسرے کے دشمن، جانی دشمن بھی ہیں اور مالی دشمن بھی ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا۔ جانی دشمن کا ثبوت، اب جب دونوں میں دشمنی ہے تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا کہ وہ کافر مسلمان غلام کو کیا کر سکتا ہے؟ اس کی جان جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یا مسلمان غلام بہت زیادہ امیر ہے اور یہ کافر کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان غلام امیر ہو تو یہ کیا اس کے مال پر کیا رکھ سکتا ہے؟ بھائی چاہے زبردستی چھین چھان کر جیسا بھی ہو، لیکن یہ احتمال ہے کہ نہیں؟ ایسے فعل کا یہاں احتمال ہے کہ جو فعل اسلام میں جائز نہیں ہے، اور وہ مطلب کیا ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان عداوت کے پیش نظر وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کو جلدی بیچنے پر کیا کیا جائے گا؟ مجبور کیا جائے گا، تاکہ وہ احتمال ختم ہو۔ سمجھ گئے نا اس کو؟ لہٰذا یہ وجہ ہے، سمجھے؟ اب ذرا اتنا ملا لیں۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اسلام المشتری شرط جوازی شراء الرقیق المسلم والمصحف، مشتری کا اسلام یہ مسلمان غلام کی خریداری کے جواز اور مصحف شریف کی خریداری کے جواز کی شرط ہے۔ حتی لا یجوز ذلک من الکافر، یہاں تک کہ یہ کافر کی طرف سے۔ وجہ قولی ہی، امام شافعی کے قول کی وجہ کہ ان فی تملک الکافر المسلمہ، کہ کافر کے مسلمان کے مالک بن جانے میں اذلالم بالمسلم، یہ مسلمان کو کیا ہے؟ ذلیل کرنا ہے۔ وہذا لا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ولہذا یجبر علی بیعہ عندکم، اسی وجہ سے
اس کی بیع پر تمہارے نزدیک بھی اس کو مجبور کیا جائے گا۔ ولنا، اور ہم حنفیوں کی دلیل عمومات البیع، بیع کے عمومات ہیں، بیع کے کیا ہیں؟ عمومات، من غیر فصل بین بیع العبد المسلم من المسلم و بین بیعہ من الکافر، بغیر تفصیل و تشریح کے عبد مسلم کی بے مسلم سے اور عبد مسلم کی بے کافر سے، اس فصل کے بغیر بے کے عمومات لنا، یہ ہماری دلیل ہیں۔ فہو علی العموم، تو جب عمومات دلیل ہیں تو کس پر رکھا جائے گا؟ عموم پر رکھا جائے گا۔ الا حیثما خص بدلیل، ہاں کہیں اگر دلیل سے کسی مقام پر کوئی چیز خاص ہو رہی ہے تو وہ تخصص کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ سمجھ بات آئی کہ کس کی بنیاد پر ہو رہی ہے؟ تخصص، جیسے کہ آپ تخصص کر رہے ہو سال اول فی الفقہ، ایک دلیل تو یہ ہو گئی۔ وَلِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْكَافِرِ بِالشِّرَاءِ، اور اس لیے بھی کہ کافر کے لیے خریداری کی بنیاد پر جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ مسلمان کا مالک ہو جانا ہے۔ شرا کی بنیاد پر جو چیز کافر کے لیے ثابت ہو رہی ہے وہ صرف کیا ہے؟ مسلمان میں ملکیت۔ والکافر من اہل ان یثبت الملک لہ علی المسلم، اور کافر اس اہل سے ہے کہ اس کے لیے مسلمان پر ملکیت کیا ہو؟ ثابت ہو۔ الا ترا، اندھے ہو گئے ہو؟ اس کا ترجمہ یہ محل ایسے ہی ہے، کہتے نہیں الا ترا، دکھ نہیں رہا ہے کہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ ان الکافر یرث العبد المسلم عبد المسلم من ابیہ، العبد المسلم ہے مفعول ہے یرث کا، کیا تمہیں نہیں سجھائی دے رہا ہے کہ کافر اپنے مسلمان غلام باپ کا مالک ہوتا ہے؟ کیا نہیں دیکھ رہے ہو؟ وَكَذَا، اور اسی طریقے سے مالک تب بھی ہوگا جب اس کا کوئی کافر غلام تھا فَأَسْلَمَ، تو اس نے گردن رکھ دی، بَقِيَ مِلْكُهُ فِيهِ، تو اب اس کی ملکیت اس میں باقی رہے گی، اور وہ حقیقت میں ملک مبتدا ہے۔ کیا ہے؟ ملک، کیوں؟ لِأَنَّ الْمِلْكَ عَرْضٌ، کیونکہ ملکیت ایک ایسا عرض ہے لا بقاء لہ۔ تم تو یار فیضان سو رہے ہو آج پوری گھنٹی، کیا بات رات میں جاگے ہو کیا؟ یا بھی گھر کی وجہ سے جنرل ڈبے میں تو نہیں آئے ہو بیٹھ کے؟ نہیں، اس میں بھی تھک جاتا ہے انسان، یہ ہے تو ریزرویشن سے ہو، ہے نیند کی؟ نہیں، دوائی میں تو نشہ تھوڑی ہوتا کیا؟ تو اچھا، تو رات کو کھایا کرو یا صبح میں بتائیے؟ چلو بہرحال، اس لیے کہ ملکیت ایک ایسا عرض ہے کہ اس کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ فدلہ، تو بتایا، رہنمائی کی اس بات پر کہ کافر اس اہل سے ہے، کافر اس بات کا اہل ہے کہ اس کافر کے لیے ملکیت کا ثبوت کس میں؟ مسلم میں۔ وقولہ، اور امام شافعی کا قول فیہ اذلال بالمسلم، اس کا جواب دے رہے ہیں قلنا، ہم کہیں گے یا ہم نے کہا، الملک عندنا لا یظہر فیما فیہ اذلال بالمسلم، کہ ہمارے نزدیک ملکیت ظاہر نہیں ہوگی ان امور میں کہ جس میں مسلمان کو ذلیل سمجھنا ہے۔ فإنہ لا یظہر فی حق الاستخدام، کیونکہ یہ کس کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی؟ خدمت لینے کے حق میں، میں تشریح کر چکا۔ والوطء، اور کس کے حق میں؟ والاستمتاع بالجاریۃ المسلمہ، اور مسلمان باندی سے فائدہ اٹھانے میں۔ وانما یظہر فیما لا ذل فیہ، ہاں ان میں یہ ملکیت ظاہر ہوگی کہ جس میں کوئی ذلت نہیں ہے، جیسے کہ آزاد کرنا، مدبر بنانا، مکاتب کرنا اور بیچنے کی غرض۔ وبہ تبین، اور اس سے پتہ لگا کہ بیچنے پر جبر لیس لدفع الذل، یہ کس کی وجہ سے نہیں؟ دفع ذل کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ وہاں ذلت ہے ہی نہیں جیسے کہ ہم نے بیان کیا، لیکن ایسے فعل کے پائے جانے کے احتمال کی وجہ سے ہے
جو فعل اسلام میں مسلمان اور کافر کے درمیان دشمنی کی وجہ سے لا یحل، جو جائز نہیں ہے، یہ تشریح میں کر چکا کیا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا جَازَ شِرَاءُ الذِّمِّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمِ۔ اچھا، اب دوسری بات سے اور تائید پیش کر رہے ہیں۔ ہماری بخوبی ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ مسلمان کا کافر مالک بن سکتا ہے، اور ان کی ساری باتوں کے جوابات ہو گئے۔ اب ایک بات یہ بیان کی کہ بھئی کوئی ذمی ہے، ذمی کافر بھی تو ہوتا ہے، تو ذمی کافر کا مسلمان غلام کو خرید کر اس کو آزاد کرنا، اس مسلمان غلام کو مدبر بنانا، یا ذمی کافر کا اس مسلمان غلام کو مطلب ام ولد کرنا یا مکاتب کرنا، یہ سارے کے سارے ذمی کافر کی طرف سے جائز ہیں۔ یہ تصرفات ذمی کافر کی طرف سے کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تصرفات کا جواز ملکیت پر مبنی ہے۔ آخر کار ذمی کافر کا مسلمان غلام کو خرید کر آزاد کرنے کا جائز ہونا وجہ کیا ہے؟ لما ان الذمی مالک للمسلم، ذمی کافر کا مسلمان غلام کو خرید کر مدبر کرنے کا جائز ہونا کیا وجہ ہے؟ اس کی ملکیت اس میں ثابت ہونا، مدبر کرنے کا جواز، اس کی ملکیت کا اس میں، سارے تصرفات کا جواز یہ ملکیت پر مبنی ہے۔ وقد وجد، اور وہ پالی گئی ہے ملکیت۔ ہاں اتنا کرے گا الا انہ اذا دبرہ، اب اتنا ہے کہ ذمی نے جب اس کو مدبر کر لیا تو اب یسعى العبد فی قیمتہ، غلام اپنی قیمت میں دوڑ دھوپ کرے گا آزاد ہونے میں۔ ارے کرے گا کہ نہیں؟ غلام چاہے گا کہ میں اس کی غلامی سے کیا ہو جاؤں؟ کیوں؟ لأنہ لا سبیل الی ابقائہ علی ملکہ، کیونکہ اس کی ملکیت میں باقی رکھنے کا کوئی راہ ہے ہی نہیں، کہ یعنی مسلمان کو کافر کی ملکیت میں رکھنے کی کوئی راہ نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں چاہتا کہ میں ہمیشہ کس کی ملکیت میں رہوں؟ کافر کی۔ ولا سبیل الی الازالۃ بالبیع، اور بے کے ذریعے ازالے کی کوئی راہ ہے نہیں، کیونکہ مدبر کی بے ہے یہ، اور مدبر کی بے جائز نہیں ہے، تفصیلی بیان آئے گا، گھنٹی لگ چکی ہے۔ فتعینت الازالۃ بالسعایہ، لہذا ازالہ سعایہ کے ذریعے متعین ہوا۔ یعنی کیا؟ کس کا ازالہ؟ اپنے سے ملکیت کا ازالہ، یہ کس کے ذریعے متعین ہوا؟ سعایہ۔ سعایہ کا مطلب شرع وقایہ کی شرح کیا؟ سعایہ دوڑ دھوپ کے ذریعے وہ ازالہ کرے گا، بس۔